نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ احادیث فہمی کے حوالے سے آج کو جو ہمارا سبق ہے وہ حدیث حسن اور اس کی شرائط ہیں۔ ہمارے پہلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ صحیح حدیث کے لیے محدثین نے کون کون سی شرائط بنائی ہیں۔ آج ہمارے پاس ہے کہ حدیث حسن، اس کی ہمارے پاس جو حدیث کی شرائط ہیں، اس میں صرف ایک صحیح حدیث کی شرط نہیں پائی جاتی، وہ ہوتی ہے حافظہ والی۔ باقی چاروں شرائط اس میں پائی جاتی ہیں صحیح حدیث والی، یعنی ایسی حدیث جس میں ایسی صحیح حدیث ہم کہہ سکتے ہیں جس میں ایک شرط یعنی مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے حافظہ والی، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث حسن۔ وہی صحیح حدیث پھر ایک نئی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور اس کا نام ہے حدیث حسن۔ یعنی تو یہ ہمارے پاس یعنی باقی شرائط جو تھی ہمارے پاس، اتصال سند بھی اس میں اصل میں ہوتا ہے، راوی بھی عادل ہوتے ہیں، حافظہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شذوذ نہیں پایا جاتا، علت کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اس میں صرف ایک ہمارے پاس جو تیسری شرط تھی صحیح حدیث کی، حافظہ، اس میں کسی ایک راوی کا حافظہ جو ہوتا ہے وہ ثبت نہیں ہوتا، تو پھر حدیث کی اس قسم کو ہم حسن کہتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو لازمی قرار دیتا۔ تو اس اب حدیث کی جو چین ہے وہ ہمارے پاس اس طرح ہے کہ محمد بن عمر بن علقمہ نے روایت کی، پھر اس سے انہوں نے ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس میں جو ہمارے پاس محمد بن عمر بن علقمہ ہے، ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ اب صرف ان کے حافظے کی کمزور کی وجہ سے اس صحیح حدیث کو ہم ایک نئی کیٹیگری میں فال کریں گے اور وہ حدیث کی قسم ہوگی حدیث حسن۔ تو امید ہے کہ اس سبق سے ہمارے پاس صحیح حدیث اور حدیث حسن کا جو فرق ہے، ایک مائنوٹ سا فرق ہے ایک شرط کے حوالے سے، وہ سامنے آئے گا، اور اس سے ہماری دین فہمی اور ہماری دین فہمی میں اور حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔